قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام بھیجتا ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے خطبے کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ فلسفہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ کے متعلق جو فقہی احکامات ہے یا مسائل ہے یا دور حاضر جسے ہم اصطلاح کے اندر فقہ النوازل کہتے ہیں، ہم ان مسائل پر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہم اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ الحمدللہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا معنی اصطلاح لغت کے اندر کیا ہے اور اصطلاح شریعت کے اندر کیا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں کہتے ہیں یا زکوٰۃ اصل میں آیا ہے لفظ تزکیہ سے، یعنی پاک کرنے والا۔ گویا لغت کے اندر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور شریعت کے اندر وہ مقرر کردہ مال جو ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جن کے پاس نصاب سے زیادہ مال موجود ہو اور 1 سال گزر چکا ہو اور اس پر غریبوں کا حق ہے اور مستحقین کو وہ دیا جائے، اس مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر سال کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ عام، دوسرا لفظ سنتن، تیسرا لفظ حول اور چوتھا لفظ حجج۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے حول، یعنی 1 سال کسی مالدار کے اوپر گزر جائے، اگرچہ اس سال کے اندر وہ نفع کمائے یا نقصان اٹھائے، اس کے باوجود اگر نصاب سے مال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اور دوسرا نقطہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے سال کو اس لیے متعین کیا گیا کہ 1 سال کے اندر تمام فصلیں اور پھلوں کی کاشتکاری مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر 1 سال سے کم مدت متعین کی جاتی تو یہ مالداروں کے لیے بھی باعث تکلیف ہوتی، اور اگر 1 سال سے زیادہ ہو جاتا تو یہ غربا کے لیے باعث ضر ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے 1 سال کی مدت کا انتخاب کیا، اور یہ اتنا دقیق مسئلہ ہے، آپ اس سے اندازہ کریں۔ آپ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، کئی سارے اہل علم نے آپ کی سیرت پر قلم اٹھایا۔ علامہ سعید احمد اکبر آبادی علیہ الرحمٰن نے، دکتور سلابی نے، علامہ خالد سیف اللہ نے، اسی طریقے سے علامہ طالب ہاشمی نے۔ آپ جب سیدنا ابوبکر کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ مؤرخین لکھتے ہیں اس کے 10ویں دن، یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا، اس کے 10ویں دن معنین زکوٰۃ عروج پر آتے ہیں۔ 6 عرب کے قبائل زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔
اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے. بعض صحابہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی لوگ اسلام لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ڈھیل دیں، ان سے مقابلہ نہ کریں. وقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ لا اقاتلن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اے عمر اللہ کی قسم، بلکہ روایت کے اندر انحا کا لفظ آتا ہے کہ اگر کوئی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک بکری کو دیتے تھے اور آج اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو میں بے شک اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان سے مقابلہ کروں گا، ان سے قتال کروں گا. کیوں ساتھیو؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پتہ یہ چلا اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، اور یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر بیان کی، جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ آپ کے بھائی ہے دین میں. مفہوم مخالفہ یہ بنا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اہل علم اس بات پر متفق ہے، بلکہ صحابہ کا اجماع ہے، وہ شخص کافر ہے، دین سے خارج ہے. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ کے اندر بیان کرتے ہیں جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بے ایمان ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے. دوسرا نقطہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ شخص زندیق ہے. کیوں؟ تواتر کے ساتھ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دین کا یہ بنیادی رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، اللہ رب العزت نے دین کے اندر 5 رکن رکھے ہیں، اور اس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے. اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بقول ابن تیمیہ وہ زندیق ہے. اور تیسری بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے پستی کا سبب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اعمال میں ذوف پیدا ہو جائے، کہ اگر امت توحید میں کمزور ہو جائے اور فرائض کو انجام دینے میں تاخیر کرے، اس کے اندر غفلت برتے، اللہ رب العزت ذلت کو امت کے اوپر مقدر کر دیتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں اس سے یہ بات مزید پتہ چلی کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے اس کے دل کو ایمان سے محروم کر دیا ہے اور وہ منافق ہو چکا ہے. بات یہ بیان کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری قوم سے مقابلہ کیا محض اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا. اب آپ سوچیں کہ یہ زکوٰۃ کتنا اہم مسئلہ ہے، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے. ایک مسئلے کی اہمیت یا بالفاظ دیگر دقت سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں. اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص یتیم ہے، اپاہج ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب سے بڑھ کر ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے ولی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس یتیم کے مال سے بھی زکوٰۃ ادا کرے. تو آپ سوچیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور لوگ اس سے بالکل محروم ہیں. آپ جان کر تعجب کریں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ روم کے اندر بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت لفظ سے مضعفون، کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے آتوا الزکاۃ، اللہ رب العزت ان کے مال میں اضافہ کر دے گا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام منذری رحمہ اللہ ترغیب و ترہیب کے اندر نقل کرتے ہیں، ان من تمام اسلامکم، کہ تمہارے اسلام کے اتمام میں، تمہارے اسلام کی کاملیت میں یہ چیز شامل ہے، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو. بلکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من فعلہن فقد تم طعم الایمان، کہ جس نے 3 کام کیے اللہ رب العزت اس کو ایمان بلکہ ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے. اور پہلی چیز کیا ہے ساتھیو؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی من عبد اللہ، کہ جو اللہ کی عبادت کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے. اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے.
بلکہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکات اموالہم، کہ جو اپنی زکات کی جو اپنے مالوں میں سے زکات کو نکالتا ہے، فقد ذهب عنہ شرہ، اللہ رب العزت اس مال کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو نکال دیتا ہے۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، صاحب اوجز المسالک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، معطا کے شارح ہیں، اپنی آپ بیتی کی دوسری جلد کے اندر لکھتے ہیں، بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھتے ہیں کہ بھیتی کھیری یہ ایک گاؤں ہے سہارنپور سے آگے، کہتے ہیں وہاں پر بعض گھر تھے جو انگریزوں کے تھے، ایک حادثے میں گھر جل گئے تو انگریزوں کے جو ملازم تھے، ایک ملازم اپنے مالک کے پاس جو دلہی میں رہتا تھا وہاں پر پہنچا اور اس کو خبر دینے لگا کہ گھر جل گئے ہیں، تو اس نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا، غیر مسلم ہے۔ آپ بیتی کی دوسری جلد اٹھا کر دیکھیں آپ۔ اس کے بعد جب اس نے پوچھا دوبارہ ملازم نے کہ وہاں پر گھر جل گئے ہیں آپ بھی آئیے، تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تو جب ملازم نے پوچھا کہ کیوں نہیں جل سکتا، کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال اللہ کے حکم سے محفوظ رہے گا۔ جب وہ ملازم دوبارہ جا کر دیکھتا ہے اس علاقے کے اندر جو سہارنپور سے غالباً 18 کلومیٹر آگے ہیں، تو تمام گھر جل چکے ہیں سوائے اس عیسائی کے جو مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ بات بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ، جو مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر جو کچھ بھی برائی ہے، شر ہے، اس مال سے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ بلکہ قیامت کے دن حر القبور، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الاوسط کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، بلکہ آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھے، اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، جس کو تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الزکوٰۃ، کہ دوسرا سوال نماز کے بعد جو ہوگا وہ زکوٰۃ کے متعلق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے قبر کے اندر سے گرمی کو نکال دیتا ہے، قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، حشر کی گرمی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر بیان کیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور مفہوم مخالفہ کیا بنتا ہے ساتھیو؟ جو رحمت کے مستحق ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ ہم تم پر رحم فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام منذری ترغیب و ترہیب کے اندر نقل کرتے ہیں، علامہ البانی اس حدیث کو حسن لغیری قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانع الزکاۃ، کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ نے الزواجر کے اندر نقل کیا ہے، خیر القرون کا واقعہ ہے۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن سیدنا ابو ذر کے شاگرد ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے زیارت کے لیے۔ جب ہم ابو سنان رحمہ اللہ کے پاس پہنچے تو ابو سنان رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم وہاں پر چلتے ہیں تعزیت کے لیے۔ ابو سنان اور محمد ابن یوسف اپنے اصحاب کے ساتھ اس پڑوسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ زواجر کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو میت کا بھائی زار و قطار روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس تکلیف کو راوی بیان کرتے ہیں کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں کیسے آرام سے رہ سکتا ہوں جب میرے بھائی کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ فوراً ابو سینان رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا تم غیب کو جانتے ہو جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے بھائی کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، لیکن میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی اور میرے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر میرے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ جب میرے بھائی کو میں نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد لوگ رخصت ہو گئے تو مجھے قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں سننے میں آئی۔ تو جب میں نے قبر کو کھودا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ برس رہی ہے قبر کے اندر، اور میں نے جب توق اسے پہنایا گیا میرے بھائی کو آگ، اور جب میں نے اسے بچانے کی کوشش کی میرا ہاتھ جل گیا۔ محمد ابن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ ہم تینوں مل کر صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب ہم سیدنا ابو ذر غفاری کے پاس پہنچے تو ابو ذر غفاری نے کہا بے شک اللہ رب العزت بعض برزخ کے واقعات لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کی تیاری کرے، والعاجز ثم اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ امانی۔ اور اس کے بعد جب سبب طلب کیا گیا تو واقعہ یہ معلوم ہوا کہ یہ میت، یہ شخص جو مر چکا تھا، وہ نماز تو ادا کرتا تھا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اس قبر کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور یہی بات ساتھیوں موقوفاً عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود سے بلکہ مرفوعاً بھی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جو اللہ کی تو اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کو اس کی اطاعت کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر فرمایا جو اللہ کا تو شکر ادا کرے اور والدین کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کو اس کی شکر گزاری کی کوئی حاجت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ رب العزت کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا ينفع عملہ، کوئی عمل اس کو نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو نقصان یہ ہے کہ قبر کے اندر گرمی اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں بس آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ معجم الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یمنعوا قوم الزکاۃ، کہ کوئی ایسی قوم نہیں جو زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے الا منع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا منع القطر من السماء، اللہ رب العزت آسمان سے پانی برسانا بند کر دیتا ہے، ولولا بہائمۃ لم یمطر، کہ اگر جانور نہ ہوتے تو دنیا میں بارش نہ برستی۔ اب آپ دیکھیں غور سے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں اس کی نحوست اتنی ہے، اس کی لعنت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت بارش جیسی عظیم رحمت کو روک دیتا ہے اس لعنت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العزت بارش نہ برساتا۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اللہ رب العزت کی نظر میں جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں ساتھیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل فاولئک هم الغافلون۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جانور جب ہوش کھو بیٹھتا ہے تو اپنا نقصان نہیں کرتا، جانور دوسرے لوگوں کا نقصان کرتا ہے، دیگر مخلوقات کا نقصان کرتا ہے، لیکن جب مالدار شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا نقصان نہیں کر رہا ہے، غریب و مسکین کا نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے نام اعمال کو برباد کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر بیان کرتے ہیں جو شخص
جانور کو دیکھتا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ جانور آگ کو دیکھ کر، خطرے کو دیکھ کر بھاگتا ہے، لیکن وہ مالدار شخص جسے معلوم ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم رکھا ہے، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر، امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر، امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو مال رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو غیر معمولی عذاب اس شخص کے اوپر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ بات یہ بیان کر رہا تھا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے پاس وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو بھی یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب زکوٰۃ کو بیان کیا، یوں ہی نہیں بیان کیا، انسان مسلمان تو مسلمان ہے، میں بس بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بعض غیر مسلم، مثال کے طور پہ آرنولڈ نے اپنی کتاب دا پریچنگ آف اسلام کے اندر، جوزف ہل نے اپنی کتاب عرب سیولائزیشن کے اندر یہ بات بیان کی کہ یہ پہلی قوم ہے، یعنی اشارہ مسلمانوں کی طرف تھا، جنہوں نے زکوٰۃ جیسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بلکہ جارج برنارڈ شاہ کی طرف یہاں تک یہ بات منسوب ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ کیسے فقیری ان کے اندر پائی جاتی ہے جب ان کے خدا نے ان کو نظام زکوٰۃ جیسا انعام عطا کیا۔ کیا معنی؟ یعنی یہ بات محل نظر ہے کہ کسی قوم میں ایک ایسا نظام پایا جائے اور اس کے باوجود اس قوم میں فقیری مسکینی پائے جائے۔ کیوں ساتھیوں؟ بات کو غور سے سمجھیں۔ میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پورے درس کو، پورے خطبے کو بھول جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان دو واقعات کو آپ غور سے سمجھیں۔ امام نے قدامہ رحمت اللہ علیہ المغنی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس زکوٰۃ لایا گیا۔ کہاں سے زکوٰۃ لائی گئی؟ خراسان سے زکوٰۃ لائی گئی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز شام دمشق میں تھے۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ خراسان کی زکوٰۃ کو تم خراسان میں ہی تقسیم کر دو، شام کو مت لاؤ۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جہاں کی زکوٰۃ ہو وہیں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جنت یمن کا ایک حصہ ہے۔ یمن بنیادی طور پر 3 حصوں کو ملا کر بنتا ہے، جنت، نجران، حضرموت۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے گورنر تھے۔ واقعے کو غور سے سنیں۔ ابو عبیدہ قاسم ابن سلام رحمہ اللہ نے اس واقعے کو کتاب الاموال کے اندر بیان کیا۔ سیدنا معاذ ابن جبل جب جنت کی زکوٰۃ جمع کی گئی گورنر کے پاس تو اس کا 1/3 حصہ مدینے کو بھیجا، تو سیدنا عمر ناراض ہوئے اور کہا کہ جنت کی زکوٰۃ کو تم مدینے کو نہ بھیجو، جنت کے اندر ہی تقسیم کر دو، یمن کے اندر ہی تقسیم کر دو۔ تو سیدنا معاذ نے کہا کہ یہاں پر زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بھی بچا نہیں، اس وجہ سے میں جو زکوٰۃ بچ گئی ہے میں مدینے کو بھیج رہا ہوں۔ تیسرے یا چوتھے سال سیدنا معاذ ابن جبل یمن کی آدھی زکوٰۃ مدینہ کو بھیجتے ہیں، پھر سیدنا عمر ناراض ہو جاتے ہیں، اور 6 سال کی مدت میں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پوری زکوٰۃ یمن کی مدینہ بھیجتے ہیں اور خط لکھ کر کہتے ہیں کہ اب یمن کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، اس وجہ سے میں یہ پوری زکوٰۃ مدینے کو بھیج رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف 6 سال کے اندر یمن جیسے علاقے میں کوئی فقیر و مسکین یا بالفاظ دیگر کوئی محتاج باقی نہیں رہا، اور ہندوستان میں سینکڑوں سال سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن آج بھی فقراء اور مساکین موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ کوئی علمی مسئلہ نہیں، میں موٹے موٹے الفاظ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ اگر ایک مالدار شخص ہے، اندازہ فرض کرے کہ اس کی زکوٰۃ 20,000 روپے نکل رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس 20,000 کو 500 100 کے ٹکڑوں میں کر 100 لوگوں میں 200 لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ کے نظام سے تمسخر، اس کا مذاق اڑانا ہے۔ کیوں؟ آپ 100 لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کریں گے، نسلوں تک وہ آتے ہی رہیں گے؟ نہیں، معنی کیا ہے کہ وہ 20,000 روپے یا آپ جیسے 5 لوگ مل کر 1 لاکھ روپے ایک ایسے شخص کو دے جو واقعی میں محتاج ہو، اور جب آپ اس کو 1 لاکھ روپے دے تو نتیجہ یہ نکلے کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے کی نوبت نہ آئے، وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہو۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبی اور مسکینی ختم ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس مسئلے کو غور سے سمجھیں۔ یہ زکوٰۃ نہیں کہ آپ 10,000 روپے نکالے، 500 روپے کے 20 نوٹ کریں، کسی کو 500 دے کسی کو 100 دے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا کمال ہے، تو اس سے بڑھ کر یہ کمال ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ادا کرنے کی تاکید کی ہے اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ کیرلا کے اندر چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک محاضرہ کیا گیا، اسٹیٹسٹکس جسے ہم کہتے ہیں انگلش زبان کے اندر، اور محاضرے کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ صرف ہندوستان کے اندر 35,000 کروڑ زکوٰۃ جمع ہو رہی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ تو اس مسئلے کو غور سے سمجھے آپ۔ اور دوسرا مسئلہ ساتھیوں جو غور طلب ہے، جو فقہاء نے صراحت کے ساتھ پیش کی، میں وہ مسائل آپ کے سامنے بیان نہیں کرنے آیا ہوں کہ فی سبیل اللہ کے اندر کون شامل ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق کون ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اہل علم موجود ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ میں بنیادی مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ جو کافی اہم ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے کہہ کر دے کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور آپ اس کو قبول کریں، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ فقہاء نے، حنابلہ، شواف، مالکیہ، بلکہ تمام فقہاء کا، ابن قدامہ نے اور دیگر علماء نے اس بات کو مجمع علیہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ بات کراہت ہے، کہ علماء نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دے اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہے کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے۔ کیوں؟ یہ براہ راست اس کے عزت نفس پر حملہ ہے۔ تو اس سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اسے کہہ کر دیں کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے آپ لے لو۔ کیوں؟ ایک شریف آدمی جو مسکین ہے، واقعی میں محتاج ہے، اور اللہ کے رسول نے مسکین کی تعریف کی کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے لیکن پوچھ نہیں سکتا، کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کی زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر آپ بولتے ہیں اور اسے احساس کمتری کا شکار دلاتے ہیں، شیخ سعد القفلان بیان کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ باطل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت آپ کا 1 درہم بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ زکوٰۃ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ تیسری چیز ساتھیوں یہ بھی غور طلب ہے، امام بقائی رحمہ اللہ نے نظم الدرر کے اندر، امام ماوردی رحمہ اللہ نے الانصاف کے اندر بیان کیا کہ زکوٰۃ نقد دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریشن کٹس بانٹ دیں، کپڑے بانٹ دیں، نہیں۔ شیخ عثیمین نے، علامہ البانی نے مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ آپ روپے کی شکل میں دیں گے، دینار و درہم کی شکل میں دیں گے، کیونکہ ہم ہندوستان کے اندر ہے جو کرنسی پائی جاتی ہے اس کی شکل میں زکوٰۃ کو دیا جائے گا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ زکوٰۃ کی شرط ایک یہ ہے کہ آپ مسکین کے ہاتھ میں یا مستحق کے ہاتھ میں خود اپنے پیسے رکھیں۔ یہ بھی درست بات نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں اور کہے کہ آپ جا کر فلاں غریب کو دے دیں، نہیں۔ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا کما حق ہو، آپ حق ادا کریں۔ کیوں ساتھیوں؟ پیسے نکالنا کمال ہے، لیکن پیسے ضرورت مند کو پہنچانا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ چوتھی چیز ساتھیوں، یہ زکوٰۃ ادا کرنا بنیادی طور پر اہل جنت کی صفت ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرنا یہ اہل جہنم کی صفت ہے۔ اب غور سے سمجھے اس بات کو۔ مثال کے طور پر علامہ شانقیطی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر کہا لغوا المعرضون کہ وہ لغو سے اجتناب کرتے ہیں، اور پھر للزکاۃ فاعلون وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 4 صفتیں کہ ایمان والے کامیاب ہے،
وہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور بیہودہ گفتگو سے وہ اجتناب کرتے ہیں، اور چوتھی چیز وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جب سورہ مدثر آپ اٹھا کر دیکھیں، جب اہل جہنم کو پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جہنم میں ہیں، وہ بھی یہی بات کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کا حق ادا نہیں کرتے تھے، مال قائدین بیہودہ گفتگو کرتے تھے، نکذب بیوم الدین، اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ عین اہل جہنم کی صفت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ عین ایمان کی صفت ہے، بلکہ کامیابی کی صفت ہے۔ اور آخری بات ساتھیوں، کہ جب آپ زکوٰۃ کو ادا کریں، کوشش کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کرنے کی تلقین کی ہے وہ دعا ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام نے ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما، کہ اے اللہ کہ اس عمل کو نفع والا مغنما ہمارے لیے فائدہ مند بنا، اور اس عمل کو ہمارے لیے نقصان دہ نہ بنا۔ کیوں کہ جب زکوٰۃ کے اندر ریا داخل ہو جائے، جب زکوٰۃ کے اندر برتری داخل ہو جائے، یا مقصد یہ ہو کہ کسی کو احساس کمتری جتلایا جائے، ان اللہ طیب لا یقبل منہ الا الطیب، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس عمل کے اندر لا تضیع بہ وجہ اللہ، کہ جو عمل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی غیر بھی شامل ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے سے آج بھاگتے ہیں، بلکہ آپ تعجب کریں گے، اللہ رب العزت نے سورہ فصلت کے اندر یہ جب بات بیان کی، ویل للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے اللہ رب العزت نے ویل رکھی ہے، اور پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے مشرکین کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان کی، الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ یہ مشرک وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ویل کیا ہے ساتھیوں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ ویل کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الویل واد فی الجہنم لا القی فیہا جبال الدنیا، کہ ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے، اگر دنیا کے تمام پہاڑ اس گھاٹی کے اندر ڈال دیے جائے تو پلک جھپکنے کے اندر اس آگ کی شدت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے ویل کو جمع کی، ان لوگوں کے لیے اس ویل کی تخلیق فرمائی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ غیر معمولی عمل ہے، یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور 30 سے کم و زائد مقامات پر، بلکہ 32 مقامات پر اللہ رب العزت نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا۔ کیوں ساتھیو؟ کیونکہ جس طرح نماز انسان کی انفرادی طور پر اصلاح کرتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ایک معاشرے کی اجتماعی طور پر اصلاح کرتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جو فساد کے ذمہ دار ہیں۔ بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نظام زکوٰۃ اپنی ایک تحریر میں عمدہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو جرائم پیش آتے ہیں، ان جرائم میں بنیادی سبب یہ ہے کہ جو چوری ہوتی ہے، جو لوگوں پر حملہ ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ جب غریب کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، وہ غریب مجبور ہو کر حملہ کرتا ہے۔ ہم اس کی تعریف بیان نہیں کر رہے ہیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو جب غریب کا حق ادا نہیں کرتے تو غریب ظلم پر اتر آتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد آگے لکھتے ہیں کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، کہ مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ سود سے اجتناب کرے، کیوں؟ سود میں یہود اور عیسائی مبتلا ہے، اور وہ زکوٰۃ جیسے نظام کو ادا کرے تاکہ غربت ختم ہو۔ لیکن مسلمانوں نے جن راستوں پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، وہ راستوں کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ راستہ جو اللہ کی خوشنودی کا ہے، یعنی زکوٰۃ کا راستہ، اس راستے کو ترک کر دیا ہے۔ تو پہلی چیز ساتھیوں اور آخری چیز یہی سمجھے آپ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے بنیادی طور پر اس چیز کا علم حاصل کرے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض کی گئی ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ
ایسے لوگوں کو دے دے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ کئی سارے مثالیں آج معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جو صحت مند ہیں، جو کام کر سکتے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محض یہ کہتے ہیں کہ میں قرضہ اٹھانے، اتنی مثالیں میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ مسائل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مسئلہ بتانا اور اہم فلسفہ سمجھانا یہ ہے کہ دو چیزوں کا عزم آپ کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے، اس کی پوری تفصیل آپ پڑھیں، سیکھیں۔ بلکہ ابن حجر فتح الباری کے اندر بیان کرتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین رمضان سے قبل ہی شعبان کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے تھے، اور آج ہم ہے کہ رمضان پورا ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے اس کا علم حاصل کریں، اور کن کن لوگوں کو دینا چاہیے اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔